تو لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں؟ چلو جس کو مانگا تھا وہ نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے، دعا رد ہو گئی، وہ کسی اور کو مل گئی اور ٹینشن، اس کے بچے بھی ہو گئے، یہ اس سے بڑی ٹینشن، اور پھر اس سے بڑی ٹینشن اس کے بچے ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں کہہ رہے ہیں۔ تو کہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ سب الٹی ہو رہی ہیں۔ تو یہ وسوسے دماغ میں آتے ہیں، بھائی وہ نہیں ملی کوئی اور مل جائے گا، اللہ کچھ اور دے دے گا آپ کو، اس سے اچھا دے دے گا۔ تو 17ویں پارے کا جو ابتدا ہوتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ہر شخص کی موت قریب در قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم ان کے کہنے سے اپنی زندگی کیوں چینج کر لیں؟ بھائی کتنی عجیب عجیب دعوے کی ہے نا جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا، جو بھی آپ کو نہ ماننے والوں میں، کہ تم مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے، تم زندہ ہوگے، حساب و کتاب دینا ہے، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں تمہاری طرح کے، افتأتون السحر، اے لوگو تم اس جادوگر کی پیروی کرتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر۔ وانتم تبصرون، تم تو بصیرت رکھتے ہو، یہ تو کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، تو جادو ہے معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، بھائی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے مرد بھیجے ہیں، انسان بھیجے ہیں، آج تک کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو ہماری طرح کا انسان نہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو، یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے توحید کو بہت زیادہ بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہتمام سے بیان کیا اس صورت میں۔ پہلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر دوسرے پیغمبروں کا جو اللہ کے ساتھ معاملات ہوئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی۔ ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہنے لگے مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم ہر وقت مسٹنڈے بنے ہوئے بیٹھے رہتے؟ مسٹنڈے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ایسے گردن جھکا کے ان کے ادب احترام میں بیٹھے رہتے۔ تصویروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں، بت بھی ایک تصویر ہی ہوتی ہے، تو بڑی حقارت سے کہا یہ کیا ہے؟ صبح شام ان کے سامنے جھکتے ہو اور مٹھائیاں لا کے رکھ رہے ہو، اور وہ جو کرتے ہیں نا ہندو لوگ صبح شام پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، سیوا کر رہے ہو، ان کی بتیاں جلا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ جب بھی کسی کے پاس کوئی بات کی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کو دلیل سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اس کی اس شے کی تحقیر کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے میں عاملوں کے بارے میں کہتا ہوں ابے یہ کیا ہے، یہ بیکار جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے تو لا نہیں سکتے، یہ سنگ دل محبوب تمہارے قدموں میں لا کے ڈالیں گے، یہ جو دلیل ہے نا اسٹائل، اس سے ان عاملوں کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر عقل مند ہوگا آدمی، عقل مند نہیں ہوگا تو پھر وہ تو پھر سمجھاتے رہو ساری زندگی۔ ابے ان پرچیوں میں کیا رکھا ہوا ہے جو تم گلے میں کالے کالے پٹے لٹکا کے گھومتے ہو؟ کل ایک صاحب اچھے بھلے موٹے تازے ہٹے کٹے، ان کے گلے میں نے ایک تعویذ دیکھا، میں نے ان سے کہا یہی اسٹائل تھا میرا، یہ کیا لٹکایا ہوا ہے یار کالا پٹا ہندوؤں کی طرح؟ کہتے ہیں بھائی جائز تعویذ ہے۔ میں نے کہا جائز ناجائز کی بحث میں نے کی آپ سے، اچھا لگ رہا ہے یہ کالا پٹا گلے کے اندر لٹکایا ہوا یہاں پہ؟ چھوڑو، سنت پر عمل کرو۔ نبی اس رات کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، جائز ناجائز کی بحث میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہا نا، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ کیا پٹے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں یا مشرکوں کے گلے میں پٹے لگتے ہیں، وہ کالے دھاگے نیلے دھاگے، لوگوں کو دیکھا ہوگا نا اپنے انگوٹھے پہ الگ دھاگا باندھا ہوا ہے، ادھر الگ دھاگا، ادھر امام ضامن، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ او بھائی نیٹ کلین سیدھے سادے گھومو، کوئی ٹینشن ہو اللہ سے دعا مانگو، ختم۔ اور سنت کو فالو کرو۔ سنت میں کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 4 قل پڑھ کے دم کر لیا، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھ لیا، بس۔ اب بھی اگر جن آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اب آئے گا لازمی، وہ جن نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ جی ٹھیک ہے نا، تو نہیں آئے گا جن چڑیل بھوت انشاءاللہ۔ یہ ان تعویذ گنڈے والوں کے زیادہ آتے ہیں جن چڑیل بھوت۔ تو میرا بھی یہی اسٹائل ہوتا ہے، کیا گلے میں جاہلوں کی طرح پٹے ڈال کے، وہ کہتا ہے کیا ناجائز ہے؟ وہ بھائی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے گلے میں تو چھوڑو، اس کو اٹھا کے پھینکو۔ ہمارے گلے میں دیکھا کبھی کوئی پٹا؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔
آرام سے ہنسی خوشی الحمدللہ اللہ زندگی دے رہا ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور عاملوں کے خلاف اتنا بولنے کے باوجود آج تک کوئی عامل ایسا نہیں ہے کوئی جن چڑیل بھیج کے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے. ان کم بختوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو بزدل لوگوں کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو اس لیے یہ پٹے مٹے کالے نیلے پیلے فلیتے پلیتے دھاگے یہ چھوڑ دو, یہ سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. اچھا بھائی, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما ہذہ التماثیل, یہ کیا تصویریں ہیں بھائی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی. تو قوم جواب میں کہنے لگی کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین, بھائی ہماری پرمپرا ہے یہ, آپ ہندوؤں سے کہیں نا ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی جب ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمارا خاندان اور ہمارا مذہب ہمیں گاڈ کی طرف سے کیا ملا ہے, یہی ملا ہے, تو اللہ ہم سے اسی پہ خوش ہے. یہ دلیل درست نہیں ہے. ایک عیسائی سے میں نے پوچھا یار تم کیوں اس مذہب کو فالو کرتے ہو. اس نے کہا کہ اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو اللہ مجھے مسلم گھر میں پیدا کر دیتا. جب اللہ نے مجھے کرسچن پیدا کیا ہے اس کا مطلب وہ اسی پہ خوش ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے کہا اس کا مطلب ایک آدمی چوری کرتا ہے, آپ اس سے کہتے ہو کہ چوری کیوں کرتے ہو, وہ کہتا ہے میرا خاندانی چور ہے. میں کس گھرانے میں پیدا ہوا, چوروں کے گھرانے میں. میرے ابا مسجد سے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ماموں گھنٹی بجاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اور خالہ سٹا لگاتے ہوئے پکڑی گئی تھی. تو ہمارا تو خاندان ہی کیا ہے. تو اللہ کو اگر مجھے نیک بنانا تھا تو مجھے ڈاکوؤں کے گھر میں پیدا نہ کرتا. تو یہ دلیل درست ہوگی. تو جیسے عملی خرابی ہوتی ہے اسی طرح نظریے کی بھی خرابی ہوتی ہے. تو باپ دادا کی وجہ سے نہ عملی خرابی اختیار کرنے کی اجازت اور نہ نظریاتی خرابی. ہاں باپ دادا اگر خاندانی ہو پھر ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ نا یہ آیتیں ہمارے خلاف فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کو مانتے ہو, ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرتے ہو نبی کو چھوڑ کے. نبی کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ ابو حنیفہ اور نبی کا راستہ ایک ہی ہے. یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک مطلب آپ نے سمجھا اور ایک مطلب ابو حنیفہ نے. ابو حنیفہ کی سمجھ پہ پوری امت گواہی دیتی ہے کہ وہ مجتہد تھے, آپ کی سمجھ پہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا. تو ایسے مجتہد کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے. ہاں مجتہد کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے اس میں مجتہد کو فالو کرنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ ثابت ہر نتھو پتھو کا کام نہیں ہے. آپ اپنی عقل کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے. اصل میں آپ کی سوچ اور آپ کا علم کیا ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے. تو آپ اس کو تھوپ رہے ہوتے ہو پوری دنیا پر. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ما ہذہ التماثیل, یہ کیا ہے. یہ نا توہین کے وقت ایسا کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم, بے شک تم بھی, وآباؤکم تمہارے ابے دادے بھی, فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اب پوری قوم ایک طرف, اکیلے ابراہیم ایک طرف. قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, انہوں نے کبھی اتنے اسٹریٹ فارورڈ اپنے بتوں کے خلاف سنا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم وہ یہ سن رہے تھے کیونکہ جس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے نا وہاں تو سارے بتوں کی عبادت کرنے والے, ہمیشہ بتوں کا نام احترام سے لینے والے, بھگوان پہ چڑھاوے چڑھانے والے. فرسٹ ٹائم انہوں نے اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات سنی تھی کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کیا ہیں غلط. تو وہ جواب میں کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین, اے ابراہیم آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہمارے ساتھ. بعض دفعہ انسان مذاق میں ایسا بولو نا کہہ دیتے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی سیریسلی بھی ایسا کوئی بات کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ماحول کیسا انسان کو تباہ کرتا ہے. سب ایک ہی گیت گانے لگتے ہیں بیٹھ کے. کیا آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ حق پر ہیں. ابراہیم نے فرمایا نا میں مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض, تمہارا رب یہ نہیں ہے, وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا نہیں ہے. خدا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. اور پھر کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, ایک تدبیر سوچی انہوں نے, یہ دل میں کہا انہوں نے کہ یہ لوگ, وہ تو کئی سال سمجھاتے رہے نا, قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے, سمجھاتے رہے ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ ایک ورک شاپ کرواتا ہوں میں ان کو. ٹھیک ہے نا, کیا کرواتا ہوں, ایک پراپر ورک شاپ, ایک پریکٹیکل کر کے میں ان کو دکھاتا ہوں.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ جس دن یہ لوگ تہوار منانے جائیں گے, ان کا کوئی تہوار آتا تھا اس میں سب اکٹھے ہوتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے, ہر قوم تہواروں میں اکٹھی ہوتی ہے اور مسلمان عید کے دن ہر ایک اپنی اپنی مسجد میں اخپل طریقے سے نماز پڑھا رہا ہے, حالانکہ ہمیں تو زیادہ بڑا اجتماع کرنا چاہیے نا. یہ بھی ایک عجیب سا کام ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں کہا تاللہ لاکیدن اصنامکم, میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. انہوں نے کہا جب جو ہے نا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا پھر شاید ان کو عقل آ جائے. تو وہ قوم کہیں تہوار میں جانے لگی, حضرت ابراہیم سے کہا آپ بھی چلیں. انہوں نے فرمایا انی سقیم, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بظاہر تو جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہو رہی. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں اور سامنے والا کچھ اور, یعنی ذو معنی لفظ استعمال کرنا. تو حضرت ابراہیم نے ذو معنی لفظ استعمال کیا, میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ آرام کریں, ہم چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کیا, فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم, سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. انہوں نے گئے نا ان کے جو بھی ان کا بت خانہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے بت تمیز سے رکھے ہوئے تھے, یہ روزی دینے والا, یہ اولاد دینے والا, یہ شادی کرانے والا, یہ کوئی شادی کر کے پھنس گیا تو اس کو اس مصیبت سے نکالنے والا. مختلف قسم کے بتوں کی ورائٹیز تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے جا کے, بڑی ہمت کی بات ہے, پوری قوم میں اکیلے یہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے ہاتھ کاٹ دیا, کوئی لنگڑا کنا بنا دیا کسی کو. تو یہ سارا کام کرنے کے بعد جب وہ لوگ واپس, اچھا بہت ابراہیم علیہ السلام نے ذہانت یہ کی کہ جو ان میں سب سے بڑا مستنڈا تھا نا اس کے گلے میں کوڑھالا لٹکا دیا, اس کو کچھ نہیں کیا اس کے گلے میں کیا کر دیا, کلہاڑا لٹکا دیا. تو جب وہ واپس لوٹے تو وہ اپنے بتوں کا حال دیکھ کے حیران ہو گئے, بھئی یہ ہمارے بت کو, ہمارے بھگوانوں کو, خداؤں کو ہو کیا گیا ہے. تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اب کس نے کی ہے, قالوا سمعنا فتى یذکرہم, لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جو اکثر ان کا تذکرہ, برا تذکرہ کرتا رہتا ہے. ایک دن کہہ رہا تھا یہ کیا تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں عبادت کے لیے, یقال لہ ابراہیم, اس کا نام کیا ہے ابراہیم, اسی نے کیا ہوگا, اور تو کوئی برا بھلا بولنے والا نہیں ہے. قالوا فاتوا به علی اعین الناس, لوگوں نے کہا کہ سب کے سامنے اس کو لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اعتراف کرے وہ. قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, کیا آپ نے اے ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے. ایک کی آنکھ غائب ہے, ایک کی ناک پتہ نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہے, ایک کا گھٹنا تلاش کر رہے ہیں, تلاش کرنے کے باوجود نہیں مل رہا, پتہ نہیں کدھر گیا ہے, تو آپ نے کیا یہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ جو ہے نا یہ جو سب سے بڑا نہیں ہے, چپ کر کے آرام سے مستنڈا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے, جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور کلہاڑا بھی اسی کے گلے میں, اس نے کیا ہے. فاسألوہم, اور جن کے ساتھ ہوا ہے نا ان سے پوچھو, وہ سب اسی کا نام لیں گے. جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے بھائی, جو زخمی ہوئے ہیں وہ زخمی خود بتائے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے, تو سب ایک ہی کا نام لیں گے, ان سے پوچھ کے دیکھو, سب بتائیں گے اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, قرآن کہہ رہے چند سیکنڈ کے لیے نا سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے اور اپنے دل میں بولنے لگے یار تم واقعی بڑے برے لوگ ہو, بڑے ہی ظالم لوگ ہو, یہ کم بخت کہاں سے بتا سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا کہ کیا پتھروں کو تم نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے جو کم بخت بول نہیں سکتے. تھوڑے دیر کے لیے تو ان کو یہ احساس ہو گیا, اور حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر پلٹے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. دیکھو حضرت ابراہیم یہ عمل کروا کے نا ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ تبلیغ کا بڑا خاندانی طریقہ تھا, لیکن آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے اس طریقے پر عمل نہ کریں, وہ آپ کو بھی ٹنڈا اور لنجا بنا سکتا ہے. پھر لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں, ان سے بتوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کون کس نے کیا, آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا. تو وہ ابراہیم تھے, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, وہ انہی پہ جچتا تھا. آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہنسی خوشی زندگی گزاریں جیسے گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بس تبلیغ کر دیا کریں محبت کے ساتھ. تو فرجعوا الی انفسہم, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم,
حضرت ابراہیم نے فرمایا تو کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں نفع، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا کیا کریں گے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر. کیسا انداز ہے دیکھو تبلیغ، تف ہے تمہارے اوپر اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان پہ بھی تف ہے، کسی کام کے نہیں ہے یہ. تو جواب میں کیا؟ باطل آدمی کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں، دھمکیاں ہوتی ہیں. تو کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم، لوگو ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی حفاظت کرو. خدا تو خود بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ادھر کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ بھگوانوں کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ میں ڈالا گیا، ہم نے آگ کو حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. علاقہ چھوڑا. اللہ نے آپ کو کیا نعمت دی؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، آپ کے بھانجے حضرت لوط بھی آپ پر ایمان لے آئے، دونوں چلے گئے برکت والی زمین ارض شام میں. لوط علیہ السلام کو وہاں ایک قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم کو ہبہ کر دی، گفٹ میں اسحاق ایک بیٹا دے دیا. وَيَعْقُوب، اور بیٹے کے بعد پوتا بھی انہی کی زندگی میں دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا. اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں، بہت شدید تکلیف میں. اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف. اگر یہ بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی ہے. حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں. اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے، بچوں کی بھی موت ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ، ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے، اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی، بولو نا، نعمت. پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی؟ تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق، لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے. اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا، اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان، زیادہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر. اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں. انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے. یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے. جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی. یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں. قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے. انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم. وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں. تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ. ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے. تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا. پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے. اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے. اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا.
لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ. تو اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں. یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, سمانگ لگانی پڑی. اور وہ کیسے, یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے, کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے, تو قرآن اندازی ہوگی, جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں. تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. کیا آزمائش ہے یار, ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی. یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں, نہ کبھی. پرسوں کیا ہوا, میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں. میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے. راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں, بھوک بہت سخت لگ رہی تھی, کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے, گھنٹہ انتظار کیا نا میرا انہوں نے کہ یار آپ کھانا کھاؤ تو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا, اور بڑی عقیدت میں نے کہا چلو بیچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہم نے تسلی سے کھایا, آ کے مجھ سے ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے, نہ کوئی اس میں ٹینشن کی بات ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں ساری زندگی ایمانداری سے میں نے ملازمت کی ہے, کبھی کسی کا 1 روپیہ نہیں دبا, لیکن میرے پاس اتنی غربت ہے کہ میرے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایماندار لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مجھے اس سوال کا صحیح جواب چاہیے. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے, عموماً تو ایسا نہیں ہوتا. ایماندار لوگوں کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے اور بے ایمان لوگ ترقی بھی کر جاتے ہیں. پھر میں نے مثال دی سابق صدر کی. میں نے کہا ایمانداری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے, مگر آپ دیکھو پیسہ ہے کہ آیا ہی چلا جا رہا ہے. آئے پوری اسٹیل میں 1 چمچ اسٹیل کا کھا سکتے ہیں آپ, ہیں بھائی؟ 1 چمچ ہم اسٹیل کا چبا نہیں سکتے, اور بعض لوگ پوری اسٹیل ملے کھا گئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے. مجھے کہتے ہیں جواب درست نہیں ہے. کہتے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے یہ بات ان کو سمجھائی. کہہ رہے ہیں آپ کے جواب سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوا, السلام علیکم, آپ جا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جواب تھا, وعلیکم السلام, اپنا خیال رکھیے گا. خیر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں. تو یہ ہمارے ہاں بہت سے دینداروں میں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو ایمانداری سے نہ کسی کا دل دکھاتے ہیں, نہ یوں کرتے ہیں نہ یوں کرتے ہیں, پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بھائی یونس علیہ السلام کو دیکھو, ساری زندگی تبلیغ کی ہے اور نکلے بھی اللہ کے خوف سے. یعنی اس لیے نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کے معاذ اللہ بھاگ رہے ہوں, بھائی اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے کہ اس سے تو بھاگنا ہی چاہیے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نام کس کا آ رہا ہے قرآن اندازی میں؟ حضرت یونس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ جب میں تیری ساری زندگی میں نے تبلیغ کی ہے اور اب عذاب آ رہا ہے تو میں بھاگ رہا ہوں, تو کنوینس کا انتظام کس کے ذمہ ہے بھائی؟ اللہ کم از کم بائی روڈ کا انتظام کر دے, یا بائی ایئر کا انتظام کر دے, یا شپ کا کوئی انتظام کر دے. یہ انتظام تو تیرے ذمہ. اپنے کرایہ خرچ کر کے میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں اور وہ کشتی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاماڈول ہو رہی ہے. تو اس وقت ان کو خیال آیا ہوگا کہ کشتی میں ڈوبنے کا خطرہ ہے, کوئی بات نہیں, دوسرا کوئی بندہ یہاں سے اترے گا, ہم تو بچیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے پیغمبر اور بہت نیک. عجیب بات, کسی کا نام نہیں آ رہا. نام بھی کس کا آیا ہے؟ یونس. تو اب جب نام آیا تو بھی اللہ سے شکایت نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. کنوینس کا اللہ نے کوئی انتظام بھی نہیں کیا پراپر ہے بھائی, اور ایسی کشتی میں بٹھوا دیا جو اب کیا کر رہی ہے؟ ڈوب رہی ہے. اور اللہ نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, اور اب اتنے درجنوں لوگوں میں نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا. کچھ بھی نہیں ہے. چلو سمندر میں چھلانگ لگائیں گے, کوئی پھٹا وٹا مل جاتا ہے, کہیں تیر کے آدمی چلا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیر تو زندہ رہتا ہے نا. ادھر سمندر میں چھلانگ لگائی اور مچھلی منہ کھول کے کھڑی ہوئی ہے, لے بھائی مچھلی کے پیٹ میں, لیکن ایک حرف شکایت کا نہیں آ رہا. قرآن ہمیں یہ سب کیوں بتاتا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھو, ہر غلطی اپنے کھاتے میں ڈالو. ہر غلطی نہیں بھی ہو تو بولو میں غلط ہوں. ہر غلطی کس کے کھاتے میں؟ بھائی میں ہی غلط ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, اس وقت تبلیغ والوں میں بڑا جوش ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن وہ والا جوش رہا نہیں ہے. وہ بڑا جوش ہوتا تھا بھائی. وہ جب 3 دن کی جماعت آتی تھی نا, پورے محلے کو ہلا کے جاتی تھی. وہ ہر ایک کو لے کے, کوئی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اس کو سمجھا رہے ہیں, ادھر لے آ کے چائے پلا رہے ہیں. بڑا اب بھی ہے لیکن ظاہر ہے جو چیز شروع میں ہوتی ہے اس میں جوش زیادہ ہوتا ہے. تو وہ بہت محنت تھی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, مچھلی کی بات. ہاں, تو مجھے یاد ہے ان میں ایک ساتھی تھے, انہوں نے جماعت میں بہت وقت لگایا ہوا تھا,
سال لگے ہوئے تھے ان کے اندرون ملک بیرون ملک, بڑے محنتی اور بڑے متحرک. تو ایک دن وہ بس میں میرے ساتھ بیٹھ گئے, ہم سفر کرنے لگے. تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے, بہت کام لیا ہے, بہت لوگوں کو اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت دی. مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں, تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں, تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں. مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا. میں نے کہا اتنا کام کر رہے ہیں یہ بندہ, لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا, انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں. اب کوئی بے وقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری, کچھ غلطی ہوئی ہے, ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. فنادا فی الظلمات, قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا, ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. یہ رات کو واقعہ ہوا ہے, کتنا خوف ہوگا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں, پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی. فی الظلمات اللہ الہ الا انت, کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظلم نہیں کرتا. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالم ہوں, غلطی کس کی ہے میری. قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے اس کو, بس یہی دکھانا تھا ہم نے. اور پھر اللہ نے کیا کیا, جب مچھلی نے کنارے پہ اگلا ہے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا, چھاؤں پیدا کر دی, اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس. ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے. تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا, اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے, لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا. حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی, بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا, رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں. تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے. جو بھی ہو جائے, جیسا غلط ہو اچھا ہو, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ مسئلہ اللہ کا ہے, سمجھتے ہو. اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا, بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں. جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا, تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا. اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا, کاش میں نہ جاتا, کاش میں یہ نہ ہوتا. نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں. علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے, جب توبہ کر لی نا, اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو. پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا, ہائے یہ نہ کرتا, یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت. غلط ہو صحیح ہو, جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا. غزوہ احد میں دیکھو نا 70 حضرات شہید ہو گئے, تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے, کاش مدینہ کے اندر رہتے, اس نے یہ بولا تھا, انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ, انہوں نے مروایا ہے, اس نے یوں کروایا ہے, یہ کروایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی, اللہ پہ چھوڑ دو بس. اور دوبارہ بھی یہی ہوگا, مشورے اسی طرح سے ہوں گے. اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو, کتنا صاف پابندی لگا دی نا, آگے بڑھو بس. تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو, کیونکہ اصل آخرت ہے, آخرت میں اللہ نوازے گا آپ کو. تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا. وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے. وہ غم کیا تھا, اولاد نہیں تھی, پریشان تھے, ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی, مگر اولاد نہیں ہوئی. بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی. ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا, سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں, ایسی سفیدی. بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی. جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو, بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم. اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے, اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اذ نادا ربہ, زکریا کو یاد کرو, انہوں نے اپنے رب کو پکارا, رب لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے, اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے.
فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے، پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا۔ کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ انداز دیکھو قرآن کا، ہمارے خاندانوں میں کیا ہے، پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہے ہیں میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ، جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل، 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو۔ کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے۔ تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں آگے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں، رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا۔ ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا، ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے۔ اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم، اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے، اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں۔ آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی، تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے، وہ نہیں آ رہی بات۔ اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا۔ کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا، 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر، پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان۔ پھر اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا کہ کیسے پاک دامن تھی۔ تو یہ تو تھی سورہ حج، اس کے بعد ہے سورہ انبیاء تھی، پھر سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے قیامت کے زلزلے سے اس کو شروع کیا، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، سب سے زیادہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے اس زلزلے کو دیکھ کر غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت یا جانور وہ اپنے بچے کو اس ٹینشن سے گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم اس منظر میں اگر لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔
ومن الناس، آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے زلزلے اور اس کے بعد مرنا اور پھر مٹی ہو کے دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ خدا یہ کام کیسے کرے گا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے سب سے پہلے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ مٹی سے چلتے پھرتے انسان، دو آنکھیں دو کان، ناک، دل، دماغ، جگر، کھوپڑی، یہ سارا سیٹ اپ بن کے چلتا پھرتا پتلا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ فرمایا ہم نے مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس مٹی کو منی کے قطرے میں تبدیل کیا ہم نے، اس کو دیکھو کیسا عجیب ہے، ثم من علقہ، پھر وہ ماں کے رحم میں جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس منی کے قطرے میں اور خون میں کوئی آپس میں مناسبت نہیں ہے۔ ماں روٹی کھاتی ہے اور اس کو ہم کیسے جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، کتنا عجیب کام ہے کہ ثم من مضغہ، فرمایا پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیتے ہیں، بلڈ سے گوشت بنانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ، مخلقۃ غیر مغلقۃ، پھر کیا دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا پھر ہم اس کے ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں اور پھر تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکال دیتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، کمزور پیدا ہوتے ہو پھر تمہیں پروان چڑھا کے لتبلغوا اشدکم، ایک دن جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو، تمہارے چال میں طاقت، تمہاری آواز میں طاقت، تمہارے بازو میں طاقت، تمہارے سوچنے سمجھنے میں طاقت، ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ تو جوانی میں مر جاتے ہیں، پھر اللہ کیا تصرف کرتا ہے، یرد الی ارذل العمر، کچھ لوگوں کو سخت بڑھاپے کی طرف ریورس کر دیتا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی احمق اور بے وقوف بن جاتا ہے، وہ ایسا دماغ اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اگر تمہیں شک ہے تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے تم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہو، تو وہ خدا مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتے ہیں ایک اور دلیل ہم دیتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، زمین کو دیکھو کیسے مرجھائی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کھود کے دیکھو گے مٹی گوبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس میں پانی ڈالو تو یہ سب کچھ اگے گا، کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس میں خربوزہ ہے، نہ تربوز ہے، نہ انار ہے، نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا اس میں تمہیں، لیکن تمہارے رب نے ایسے سافٹ ویئر اس مٹی کے اندر انسٹال کر دیے ہیں کہ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جیسے ہی ہم آسمان سے پانی اور برساتے ہیں، اہتزت، ایک دم زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور اس کا سینہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کے خوشنما درخت اور پھول بوٹے اور پھل وہ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی زمین سے کیسے پھول خوبصورت، کیسے جنگل آباد ہوتے ہیں، ذالک، اللہ کہتے ہیں یہ خدا اس لیے کر رہا ہے تمہیں یقین آ جائے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہ اللہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے، یہ اللہ اس لیے کر رہا ہے، بتائے گا جو یہ کر سکتا ہے، جو مٹی سے خربوزے، انار، انگور، انار پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہیں یقین آ جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت ایک دن آئے گی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جو قبروں کے اندر دفن ہیں، لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ایک دن اکھاڑ کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا۔ کیا انداز ہے قرآن مجید کا! دنیا میں سب سے بڑا احمق اور بے وقوف وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، بھلا کون اس مٹی میں دوبارہ جان ڈالے گا؟ صبح و شام اللہ پانی برسا کے مٹیوں میں ہی تو جان ڈال رہا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، یہ انار مٹی ہی تو ہے جو آپ کھاتے ہو، یہ کھجور مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ روٹی مٹی ہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں، گوشت مٹی ہی تو ہے جو جانور نے کھایا اور اس سے گوشت بنا، دودھ مٹی ہی تو ہے، یہ سارے، اور ہم بھی تو مٹی ہیں، مٹی سے کیسے مختلف چیزیں اس نے بنا دی، اس پہ نہیں مان رہے کہ اللہ کی قدرت، اور اعتراض کس پہ کر رہے ہیں؟ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہم اس لیے تو اپنے قدرت کے نمونے دکھا رہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کیا جھگڑنا؟ وہی اللہ کہہ رہے زندہ کروں گا اور یہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ثانی عطفہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ تم زندہ ہوگے، تمہیں حساب دینا ہے، تو یہ اپنے پہلو کو موڑ لیتے ہیں وہاں سے، چلو یار کوئی اور بات کرو، یہ کیا قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے۔
یہ انداز ہے قرآن کا. ثانی عطف, اپنے پہلو کو کیا کر لیتا ہے, فولڈ کر لیتا ہے, فوراً موو کرتا ہے وہاں. کھانے پینے کی بات ہو, خربوزے کی بات ہو, تربوز کی بات ہو, سموسے کی بات ہو, توجہ کرے گا, ہاں جی ذرا اونچا بولیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. پیسوں کی بات ہو, بحریہ ٹاؤن کی بات ہو, گاڑیوں کی بات ہو, 4 شادیوں کی بات ہو, کرے نہ کرے لیکن سنے گا شوق سے. لیکن جب بات ہوگی کہ تمہیں ایک دن خدا زندہ کر کے حساب دے گا, تو قرآن کہہ رہا ہے ثانی عطفہ, اپنے پہلو کو فوراً کیا کرتے ہیں, موڑتے ہیں. کیوں؟ یعنی ٹاپک کو کیا کرو بھائی, چینج. جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا, سیاسی باتیں کرنے پر پابندی ہے, پھڈا ہو جاتا ہے نا بعض دفعہ. تو یہی ہمارا مزاج ہے. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ. ایک آیت پڑھ کے بس درس کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کچھ لوگ ایمان لے بھی آتے ہیں, فرمایا کچھ ایسے ہیں جو مان بھی جاتے ہیں, لیکن ان کا انداز کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ. اگر اسلام میں فائدہ نظر آ رہا ہے, بہت زبردست مذہب ہے اسلام, واقعی اسلام پہ چلنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب زکوٰۃ لینی ہو تو اسلام, کیونکہ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا, بہت اچھا حکم ہے, لائیے زکوٰۃ نکالیے, ٹھیک ہے نا. جب دینے کی باری آئی, لوگ کہتے ہیں میرے پر 1 کروڑ روپے 2.5 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے, 2.5 لاکھ کون دے گا؟ وہ بھائی 1 کروڑ بھی تو ہے تیرے پاس, اس کو نہیں دیکھ رہا, 1 کروڑ کو نہیں دیکھے گا, تو 2.5 لاکھ نکل رہے ہیں نا, اس پہ موت آ رہی ہے. اور صرف زکوٰۃ نہیں, اسلام تو کہہ رہا ہے اور بھی سخاوت کرو, ہاتھ کھولو اللہ کی راہ میں اپنا, مرنا ہے ختم ہوئے. ہم چائنیز کی طرح یہ پیسہ قبر میں تھوڑی لے کر جائیں گے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے نا, چائنا والے ڈالر کے اتنے بڑے بڑے وہ کرنسیاں لے کے اپنے ساتھ دفن ہوتے ہیں, قبرستان ہے وہاں پہ. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ یہ نوٹ ہم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائیں گے, یہاں جو خرچ کر دیے وہ آخرت, وہ قبر میں پہلے پہنچ گئے, اس کی نیکی پہنچ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کو خوشی پہنچتی ہے, اطمئن بھی, تو مطمئن ہوتے ہیں. اسلام بڑا زبردست مذہب ہے. وَإِنَّ 4 شادیاں کی باتیں بھی ہیں بھائی اسلام میں. وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, جب کوئی آزمائش آتی ہے, انقلب علی وجہہ, الٹے منہ اسلام سے واپس پھرتے ہیں. تو یہ اپنے مطلب کا مذہب ہے. خسرت دنیا والآخرہ, فرمائے یہ دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی. اسی طرح یاد رکھو کہ خواہشات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑنا بھی اسی میں داخل ہے. طلاقیں دے دے کے اہل حدیث سے جو فتویٰ لے کے آتے ہیں نا, ان پہ بھی یہی آیتیں فٹ ہو رہی ہیں. ابھی تک تو 4 امام اہل سنت والجماعت کے سمجھ میں آ رہے تھے, جیسے ہی 3 طلاقیں دے دی تو اب کہاں جا رہا ہے, خواہشات پوری کرنے کے وہاں سے. تو اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, اس کو سمجھ لو. تو اور ان لوگوں کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آتا. تو خسرت دنیا والآخرہ, اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین, یہ بہت بڑا خسران ہے, خسارہ ہے کہ جب اسلام میں فائدہ نظر آ رہا تھا تو اسلام, نقصان نظر آ رہا تھا تو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سے اسلام پر چلنے کی